So where are those jinns and bins and hins, okay, جو میں نے ڈسکشن آپ سے کی ہے. جنات کا تو کلیئرلی آتا ہے اور اس مخلوق کا بھی غالباً کہ ان کو مار بھگایا جزیرے میں, کچھ کو ویسے ہی مار دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو مخلوق تھی بنز ان کو پورا کا پورا ہی مار دیا گیا. دیر آر آل سارٹس آف تھیوریز. بٹ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ وہ ریبیلیس ڈیولز. اوکے, جنات میں جو ریبیلیس جنس تھے ان کو ڈیولز کہتے ہیں, ان کو شیطان کہتے ہیں. شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. اب وہ اس جزیرے میں اس وقت ہیں نہیں ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہاں سے نکل تو نہیں گئے کہ واللہ عالم. بٹ اتنا کنفرم ہے کہ وہ ایک نکالی ہوئی دھتکاری ہوئی قوم تھی, دھتکاری ہوئی مخلوق تھی, اور ڈیفینیٹلی انہیں بہت غصہ ہوگا, ان کو گرج ہوگا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں جو موویز میں ہمیں نہیں دکھائی جاتی, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ پاور میں اللہ ہے, اللہ سب سے اوپر ہے. اللہ الاؤ کرے گا تو یہ کچھ کریں گے, ادروائز یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سیکرٹ سوسائٹیز ہو گئیں, یہ مخلوقات ہو گئیں, شیطان ہو گیا, وہ تو خود اللہ سے ڈرتا ہے. عزازیل, ابلیس خود اللہ سے ڈرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ان کمپلیٹ کنٹرول. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہر چیز پہ. اللہ کے گارڈین اینجلز ہر چیز کو گارڈ کر رہے ہیں. اللہ کچھ انہیں اجازت دیں گے تو یہ کریں گے, ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین سو دیٹ آپ لوگ کو ریالٹی پتہ لگے, آپ لوگ اس چیز کو آپ کے سامنے واضح ہو سکے کہ واقعی جو اللہ رسول نے ہمیں باتیں بتائی ہیں ان پہ ہمیں 100% یقین کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, کیونکہ بڑی سیریس باتیں ہیں. ہمارے خلاف باقاعدہ ایک جنگ چل رہی ہے, اینڈ دیٹ وار از بینگ لیڈ بائی ابلیس ہو واز عزازیل. تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹ واز لیڈ بائی عزازیل, وہ والی وار جو اینجلز کے ساتھ عزازیل نے مل کر لڑی. کن کے خلاف؟ جنات کے خلاف, ریبیلیس ڈیولز کے خلاف. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عزازیل کی بڑی واہ واہ ہوئی. ظاہر ہے کہ اس نے ہی فوٹ ویلینٹلی, ہی فوٹ بریولی, اور پہلے بھی اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی. یعنی وہ عبادت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اینجل کا سٹیٹس دے دیا. آلدو ہی واز ناٹ این اینجل, لیکن اس کو اینجلز کے رینکس میں کھڑا کیا اللہ نے آنر دینے کے لیے. اوکے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور پھر کچھ اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں, یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں واللہ عالم, بٹ کچھ اسکالرس کا یہ بھی ویو ہے کہ اللہ ایون گیو ہم دا شیپ آف این اینجل. اللہ نے اسے شیپ بھی اینجلس کی دے دی. عزازیل کے بارے میں کچھ آپ کو باتیں بتا دوں کہ بہت پاورفل جن ہے اور اللہ کی مخلوق ہے, اور اس نے اللہ کا گلیمر, اللہ کی گلوری دیکھی ہوئی ہے. اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا, اللہ کو بائی دا وے کسی نے نہیں دیکھا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اوکے, جبرائیل علیہ السلام نے بھی نہیں, کیونکہ اللہ کے آگے حجاب ہے, نور کا حجاب. قیامت والے دن اللہ کو دیکھیں گے, جبرائیل بھی پہلی بار. اوکے, تو عزازیل نے اللہ کی وہ میجسٹی, اللہ کی شان و شوکت تو دیکھی ہوئی ہے. اس نے جبرائیل کو بھی دیکھا ہوا ہے. اسی لیے جب جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر میں آیا, آپ کو پتہ ہے بڑا مزے کا واقعہ کہ ابلیس جنگ بدر میں قریش مکہ کی مدد کرنے آیا ہوا تھا, کیونکہ حق و باطل کی وہ بہت بڑی جنگ تھی. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور انہوں نے یہاں سے ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ آگے اسلام کا کیا فیوچر ہے. تو دیٹ واز دی الٹیمیٹ وار. اوکے, تو جنگ بدر میں ابلیس پہنچا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہی واز آن اسٹیک. اس نے کبھی یہ نہیں چاہنا تھا کہ انسانوں تک ہدایت آئے, انسانوں تک وحی آئے, میں نے تو گمراہ کرنا ہے, اور اللہ الاؤڈ ہم ٹو کم. اور وہ جنگ بدر میں جب آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا, وہیں پہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ, تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اس نے کہا کہ یہاں سے چھٹی کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہی ہیڈ سین, اس نے دیکھا ہوا جبرائیل علیہ السلام کو یہ کیسے لڑتے ہیں, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام از این ایکسٹریملی پاورفل اینجل. تو جب اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, اس نے کہا کہ اب تو بس گئے, اور اس نے وہاں سے چھٹی کی اور مشرکین کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا. اوکے, مشرکین مینس پولیتھیس. اوکے, دوز ہو یوزڈ ٹو ورشپ آئیڈلس, اینڈ obviously دوز پیپل ہو ور ہاسٹائل ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نان مسلم انسان ہے ہماری طرح, اینڈ اگر ان تک میسیج نہیں پہنچا, سو obviously there are many good people amongst نان مسلم. تو قرآن میں جو نان مسلمس کا ذکر ہے, مشرکین کا ذکر ہے, جو سیرت میں ذکر ہے, وہ والے مشرکین ہیں جو بہت ہاسٹائل تھے اور جو دشمن تھے, باقاعدہ وہ حق کو پھیلنے سے روکتے تھے. تو there was no other way but to fight them. Okay, this is how historically speaking آپ دیکھیں حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے. سو میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ عزازیل, اس کو فرشتوں کے رینک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑا کیا,
اور عزازیل کو سلطان الارض کہا جاتا تھا، اور عزازیل کے پاس کچھ راز تھے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کچھ راز لگ گئے تھے زمین سے آسمان پہ جانے کے اور آسمان سے زمین پہ آنے کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم دیکھیں تو ناسا اس پہ ریسرچ کر رہا ہے کہ ہم نے کس طرح دوسری گلیکسیز میں جانا ہے۔ وارم ہولز کی بات ہو رہی ہے، اوکے، پورٹلز کی بات ہو رہی ہے، اور ہڈن ڈائمنشنز کی بات ہو رہی ہے، ہڈن ڈور ویز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے۔ سائنس سمپلی مینز دا اسٹڈی آف فزیکل نیچر۔ سو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے ہیں۔ دیز کوڈ بی وارم ہولز، دیز کوڈ بی پورٹلز، لیکن ان دروازوں کا ذکر ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ قیامت والے دن اللہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان کو دروازے کر دیں گے، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیں گے۔ پھر سورہ معارج میں اس کا ذکر ہے، من اللہ ذی المعارج، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں فرام اللہ دا لارڈ آف دا اسینٹ ویز، یعنی دا لارڈ آف اسینشن، ویز آف اسینشن، جن سے چڑھا جاتا ہے اوپر۔ پھر سورہ ہجر میں چیپٹر 15 میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ہم آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھول دیں، اوکے، اور یہ اس میں چڑھنے لگے ہائر اینڈ ہائر اینڈ ہائر، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ان کی آنکھیں چندیا جائیں گی اور دے ول فیل لائک بینگ بیوشڈ، ایسے کہیں گے جیسے ہم پہ جادو ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں بھی دروازے کا ذکر ہے، تو قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے، بٹ دیز کوڈ بی وارم ہولز، دیز کوڈ بی پورٹلز، اللہ نوز بیسٹ۔ یہ کیا ہے؟ سائنس از جسٹ ٹرائنگ ٹو کیچ اپ، سائنس تو ریسرچ کر رہی ہے نا۔ بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ ان دروازوں کے تھرو انٹر گیلیکٹک ٹریول ہوتا ہے۔ فرشتے 7ویں آسمان سے ارتھ تک آتے ہیں، ود ان سیکنڈ آتے ہیں، یہاں سے پھر دوبارہ جاتے ہیں، ود ان سیکنڈ جاتے ہیں۔ کس سپیڈ پہ جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، واللہ عالم، ہمیں وہ دروازے نہیں نظر آ رہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، اس وقت ناسا اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، ہڈن ڈائمنشن کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موویز کا یہ تھیم ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں مارول موویز میں پورٹلز دکھائے ہوئے، وہ پورٹل کریٹ کرتے ہیں، پورٹل سے اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ مخلوق آ جاتی ہے ود ان سیکنڈ ٹیلی پورٹ ہو کے، اوکے۔ سو میرے نزدیک جو عزازیل کو علم پہنچ گیا تھا وہ یہی تھا، دا نالج آف دیز ڈور ویز، کیونکہ امام ابن کثیر کے مطابق اس کے پاس کچھ علم آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید فوقیت لے گیا تھا، لیکن اللہ الاؤڈ دیٹ علم ٹو کم ٹو ہم۔ فرشتوں سے اس نے کچھ علم سیکھ لیا تھا، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ڈائمنشنز کھولی ہیں فرشتوں کے لیے۔ سو عزازیل کا ابھی یہ سٹیٹس ہے ابھی تک آپ دیکھیں۔ اینڈ دین واٹ ہیپنڈ؟ دین ہی سو ون ڈے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی ہے، اور اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا ہے، اور ڈیفینیٹلی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک عرش، ایک پین، گارڈن آف ایڈن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، باقی کن سے، ہر چیز باقی کن سے بنی ہوئی ہے۔ تو ابلیس نے جب دیکھا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے تو اس نے ذرا سوچنا شروع کر دیا، ظاہر ہے وہ تھوڑا انسیکیور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ کہیں یہ مخلوق جو ہے وہ مجھ پہ فوقیت نہ پا جائے، اور کہیں یہ مخلوق جو ہے سلطان الارض نہ بن جائے، کیونکہ سلطان الارض میں ہوں، دنیا کا بادشاہ میں ہوں، مجھے ٹائٹل ملا ہوا ہے، اور ظاہر ہے جنوں کو اب اللہ نے وہاں سے نکال دیا ہے، کچھ کو تباہ کر دیا، تو ضرور اس مخلوق کو اب شاید اب دنیا میں جگہ ملنے والی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے سروے کیا، وہ نیچے سے داخل ہوتا تھا، اور اس پتلے میں، یعنی پتلے میں ظاہر ہے بھی اللہ نے روح نہیں پھونکی تھی، وہ پتلا جو ایک سیمپل تھا، اس کے اندر وہ سروے کر کے باہر سے نکلتا تھا، اور سروے جب اس نے کیا تو اس نے غرور میں کہا کہ ہاں یہ مخلوق تو مجھ پہ کبھی حاوی نہیں ہو سکتی، اور یہ مخلوق مجھ پہ کبھی فوقیت نہیں لے جا سکتی، اور کبھی یہ فوقیت لے بھی گئی، اگر اللہ نے اس کو میرے سے زیادہ سٹیٹس دیا تو پھر میں بغاوت کروں گا۔ کین یو امیجن کہ وہ پہلے سے بغاوت کا سوچا ہوا تھا، اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس نے بغاوت کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ از دا گریٹسٹ اسکرپٹ رائٹر، اوکے۔ سو اللہ تعالیٰ کے اسکرپٹ کے مطابق، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ اللہ کا اسکرپٹ ہے اس لیے ایسا ہو رہا تھا، ایسا اس لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اللہ نے تو اسکرپٹ اس لیے لکھا ہوا تھا کیونکہ اللہ گاڈ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کیا کیسے ہو رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں ٹائم ٹریول کر کے اگلے دن آپ کے پاس آ جاؤں، اور اگلے دن آ کے آپ کی پوری لائف آبزرو کر لوں، اور پھر پیچھے جا کے لکھ دوں، اور ایک دن پہلے آپ کو دکھا دوں جی کہ کل کا دن آپ یہ کرنے والے، اور اس کے بعد جب آپ کل واقعی وہ کریں تو کیا مجھے بلیم کر سکتے ہیں کہ چونکہ جی آپ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کیا؟ اوکے، سو دس ڈزنٹ میک سینس۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اور وہ ایسا کر رہے ہیں اور لوگ ایسے کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، ایک الگ بات ہے۔
اوکے تقدیر کا جو کنسیپٹ ہے. سو اس نے جب سروے کیا اس نے کہا کہ یہ تو بس آؤٹ ہے. اس نے کبر میں کہا, تکبر کیا, اور پھر اس کے his nightmares became true. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اپنی روح میں سے, اپنی کریٹڈ روح میں سے. اللہ کی روح سے مراد ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہوئی ہے, اس روح میں سے اللہ نے اس میں روح پھونکی, اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہوئے, ان کو زندگی ملی. اور پھر ابلیس مزید انسیکیور ہوا. اینڈ دین دا گریٹسٹ نائٹ میئر آف ہز لائف, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4-5 بار اللہ نے اسٹوری سنائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, کہ یاد کرو دن جب ہم نے ملائکہ فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. Why? Because كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, because he was from the jinn, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے امر میں سے نکل گیا. اوکے سورہ کہف کی آیت ہے, دوسری والی سورہ البقرہ کی تھی. تو اس نے کیونکہ وہ پہلے ہی تپا ہوا بیٹھا تھا, اب جب اس کا نائٹ میئر جو ہے اس کے سامنے سچ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کام بہت خراب ہو گیا. ہی ریبلڈ رائٹ بفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ, حالانکہ اللہ کو وہ خدا مانتا ہے, ابھی تک مانتا ہے, اس نے اللہ کا جلال دیکھا ہوا ہے. تو یہاں سے ایک اور نقطہ ثابت ہو, علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کا کفر اللہ کی نگیشن نہیں ہے. ابلیس کا کفر اللہ کو نگیٹ کرنا نہیں ہے. ابلیس کا کفر اللہ کی ڈس اوبیڈینس ہے, اور یہ بڑا کفر ہے. کچھ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے ابھی تک اللہ کی ایگزسٹنس ہی فیل نہیں کی, اوکے وہ ایک اور طرح کے کافر ہیں. لیکن امیجن کریں کہ کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے گفتگو کر چکے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جلال دیکھ چکا ہے, اللہ کی کریشن دیکھ چکا ہے, اور سامنے کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور اس نے یہاں تک کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ, آپ کی عزت کی قسم, کہ میں اس کی تمام ذریت کو, اولاد کو برباد کر کے چھوڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے, اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا. تو ابلیس نے وہاں پہ وکٹمائزیشن کی, بلیم گیم کی, اور وہاں پہ کیا ڈائلاگز ایکسچینج ہوئے انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. جزاک اللہ خیر.